آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا نقشہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گا۔ بہت سے اہم ترین افراد، بہت سے بڑے نام بالکل پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نظر آئیں گے۔ اب 8 فروری کا بڑی تیزی سے انتظار ہو رہا ہے۔ 8 فروری کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ 8 فروری کس کے سر پر فتح کا تاج سجتا ہے؟ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ آنے والے 3 سے 4 دنوں میں ایک بڑی ملاقات کو ارینج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی ملاقات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم، اور آج کی بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کسی اور طرف جا رہا ہے۔ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارکس، سپریم کورٹ کا اعلامیہ، سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ، جس میں 9 مئی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ معاملہ کسی اور طرف جائے گا، اور ہر صورت میں فیض آباد دھرنے کا فیصلہ یا اس پر بننے والا کمیشن، اس سے میرٹ پر فیصلہ کرایا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا پھر 1 سے زائد جماعتیں، 1 سے زائد حکمران، 1 سے زائد سرکاری افسران، 1 سے زائد تگڑے نام، کیا پھر شکنجے میں نہیں آئیں گے؟ کیا ان کے ارد گرد شکنجہ سخت نہیں ہوگا؟ کیا ان کے ارد گرد سخت ترین کارروائی نہیں ہوگی؟ اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا نقشہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گا، اور پاکستان کی سیاست کا نقشہ تبدیل ہونے سے بہت سے اہم ترین افراد، بہت سے بڑے نام بالکل پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نظر آئیں گے۔ پاکستانی سیاست میں اب 8 فروری کا بڑی تیزی سے انتظار ہو رہا ہے۔ 8 فروری کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ 8 فروری کس کے سر پر فتح کا تاج سجتا ہے؟ 8 فروری کون پاکستان کا حکمران بنے گا؟ اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا زور لگانا شروع کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کامرس میں جانا، شہباز شریف کی تعریف کرنا، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ مریم نواز، شہباز شریف اور چند رہنماؤں کے علاوہ باقی لاہور کی قیادت کا وہاں پر نہ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نون لیگ کے اندر کسی جگہ پر کوئی بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ نون لیگ کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، اس کے حوالے سے میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں، صرف اتنا بتا دوں کہ نون لیگ کو سب سے بڑا نقصان پنجاب میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نون لیگ کا اصل گھر، نون لیگ کی اصل طاقت، اور نون لیگ جو مکمل ڈیپینڈ کرتی ہے وہ صرف اور صرف پنجاب پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پنجاب میں اسے ایک بڑا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ آنے والے 3 سے 4 دنوں میں ایک بڑی ملاقات کو ارینج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی ملاقات بڑی شخصیت اور بڑی سیاسی جماعت کے درمیان ہوگی،
آج سوشل میڈیا پر ایک بڑا شور برپا رہا، بڑی زیادہ ہلچل رہی کہ اڈیالہ جیل میں کچھ غیر ملکیوں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب اس میں حقیقت ہے یا نہیں، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی، اس بات میں کتنے فیصد ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ افواہ اس قدر زیادہ تھی کہ افواہ کم اور حقیقت زیادہ لگتی تھی۔ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اڈیالہ جیل میں تو سب سے بڑا قیدی یا سب سے بڑا حوالاتی ایک ہی ہے۔ اگر اس سے نہیں تو پھر کس سے ملاقات ہوئی، اگر کوئی گیا ہے، اور اگر نہیں گیا تو پھر کس پلاننگ کے تحت یہ باقاعدہ ایک سازش کہہ لیں یا ایک پراپیگنڈا کہہ لیں، اس بات کو پھیلایا گیا ہے۔ اب الیکشن کی طرف آئیں تو مجھے تحریک انصاف کی ایک اہم ترین شخصیت نے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ انتخابات ہونے کی صورت میں ہر حلقے میں ہمارے امیدوار تو ہوں گے ہی، اور انہیں مکمل طور پر الیکشن میں الیکشن کمپین کرنے، الیکشن پولنگ ایجنٹ مقرر کرنے اور الیکشن لڑنے اور الیکشن کا رزلٹ لینے کی مکمل آزادی ہوگی، اور یہ سب کچھ وہ بذریعہ سپریم کورٹ یہ کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، دوسری طرف بڑی سیاسی جماعتیں باقاعدہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلے بلا بیٹ کسی طریقے سے بیلٹ پیپر پہ نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو جماعت رجسٹرڈ ہے، جس جماعت نے الیکشن لڑنا ہے، اس کا انتخابی نشان وہاں سے مٹانا یا ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت اب وقت بھی ایک ایسا ہے کہ جس وقت میں آپ کوئی ایسی بنیاد بھی نہیں بنا سکتے کہ جس بنیاد کی بنا پر یہ کام ہو سکے۔ میرے پاس اطلاع تو یہی ہے کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور بلے کا امیدوار بھی ہوگا، اور بلے کے ساتھ ساتھ الیکشن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی بڑے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ بھی ہوں گے۔ اب پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہونے والے بڑے لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے حوالے سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں رہے گا، لیکن میرے پاس یہ خبر ضرور موجود ہے کہ کم از کم جن کو پاکستان کی حکومت دینے کے لیے بلایا گیا ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے یہ بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔